بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم ہمیشہ کی طرح اکتوبر کے آخری ہفتے میں کشمیر کا یوم سیاہ مناتے ہیں، جو آکوپائڈ یا مقبوضہ کشمیر گنا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو مختصر اور مفصل 1947 سے لے کر اب تک کی مختلف ہنٹس سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں 26 اکتوبر 1947 کا دن مہاراجہ کشمیر نے انڈیا سے مدد چاہتے ہوئے بھی کشمیر کی بھارت کے ساتھ الحاق کرنے پر سائن کر دیے، اور اسی طرح 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی آرمی اور فوجیں ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتار دیں، اور اس طرح پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ چھڑی۔ اور 1 جنوری 1948 کو بھارت نے مسئلہ کشمیر پر UN یا اقوام متحدہ کی مدد مانگ لی۔ 5 فروری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا تاکہ رائے شماری کی جائے تاکہ اصل پتہ چل سکے کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے یا انڈیا کے ساتھ۔ اور اسی طرح 26 جنوری 1950 کو بھارتی لوک سبھا یا سینٹ نے بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کا اضافہ کر کے کشمیر کو ایک نئی خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا۔ اگست 1953 کو بھارت اور پاکستان کشمیر میں رائے شماری کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے پر متفق ہوئے، اور کچھ عرصے بعد بدقسمتی سے بھارت نے رائے شماری میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ فروری 1954 میں 1954 میں بھارت نے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے ذریعے الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ 26 جنوری 1957 کو ریاستی اسمبلی نے جموں کشمیر کا آئین نافذ کیا، جس کے تحت کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ نومبر 1962 میں لداخ کے مقام پر بھارت اور کشمیر کی ایک سرحدی جنگ میں جنگ نے شدت اختیار کر لی، اور مارچ 1965 میں بھارتی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت کشمیر کو بھارت کا صوبہ قرار دیتے ہوئے وہاں اپنا گورنر نافذ کرنے اور کشمیر حکومت کو برطرف کرنے اور آئین سازی کو روکنے کے لیے اختیارات حاصل کیے۔ جولائی 1972 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا، جس نے اقوام متحدہ کی فائر لائن کو کنٹرول آف لائن قرار دے دیا گیا۔ 8 ستمبر 1982 میں شیخ عبداللہ، جس کو شیر کشمیر بھی بولا جاتا ہے، کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے فاروق عبداللہ نے پارٹی کی قیادت سنبھالی، اور اسی کے ساتھ اپریل میں بھارت نے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر لیا، حالانکہ وہاں وہ حصہ پاکستان کا تھا، مگر انڈیا نے پھر بھی اپنے زور جبر سے اس کو ہتھیا لیا
اور ادھر اس وقت دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، وہ گلیشیئر برف کے ہیں، اور ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں دونوں پاکستان اور انڈیا کے فوجی ٹھنڈ کی وجہ سے یا اس کے سنو ہیٹ کی وجہ سے یا معذور ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اور 1989 میں بھارتی حکمرانی کے خلاف مسلح جدوجہد ہوئی، جس کی قیادت مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے ممبران کر رہے تھے، اور اسی وقت سے یہ مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اور آگے چل کر 20 جنوری 1990 میں بھارتی پیراملٹری فورس نے گودھل کے مقام پر نہتے مظاہرین پر فائرنگ کھول دی، جس کے خلاف پورے کشمیر میں مظاہرے خون مظاہرے ہونے شروع ہو گئے۔ پھر آگے 8 سال کے بعد 1998 میں پاکستان اور بھارت نے ایٹمی دھماکہ جات کیے اور ایک دوسرے کو بری نظروں سے دیکھتے ہوئے، آنکھوں میں خون تارتے ہوئے، ایک دوسرے کے مد مقابل پر ایک دوسرے کو ایٹمی حملوں کی، ایٹمی دھماکوں کی دھمکیاں دینے لگے۔ پھر آخر 21 فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور پاکستان کے اس وقت کے چیف منسٹر پرائم منسٹر نواز شریف نے اعلان لاہور پر سائن کیے، جس کے تحت کشمیر میں تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اور مئی جولائی 1999 میں پاکستان اور بھارت میں کارگل کی جنگ شروع ہو گئی۔ اور دوستو، یہ کارگل کی جنگ نواز شریف کی حکومت کو بھی لے بیٹھی اور مشرف کو بھی حکومت میں آنے کی دعوت دی۔ یہ ایسا بھرپور سلنڈر تھا، یا وہ پرویز مشرف کا تھا یا نواز شریف کا۔ انہوں نے جیتی ہوئی لڑائی ہار گئی اور ہمارے ہزاروں مجاہدین یا فوجی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر شہید ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی 2000 میں ایک دہائی یعنی 10 سالوں سے کشمیری اکثریت پسندی کے لیے ایک نئی مسئلے پر شروع ہوتی ہے، جس پر پرامن اور تشدد کے ویسے طریقے اختیار کرنے کا زور دیا۔ مئی 2008 میں بھارتی حکومت اور جموں کشمیر کی حکومت کی جانب سے ہندو شری امر ناتھ شرائن بورڈ کو منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف پورے کشمیر میں مظاہرے ہونے شروع کر دیے، اور جو بعد میں خونریز مظاہروں میں شامل ہوئے، اور جو 1990 کے بعد سب سے بڑے مظاہرے تھے۔ اور اسی طرح 21 فروری 2009 کو بوائی کے مقام پر بھارتی فوج نے 2 بہادر گزاروں کو جان بوجھ کر شہید کر دیا، اور اسی کے ساتھ متحدہ علاقوں میں مظاہرے شروع ہو گئے، جس پر انڈیا کو کرفیو کا نفاذ کرنا پڑا۔ 30 اپریل 2010 میں مارشل سیکٹر میں بھارتی فوج نے 3 اکثریت پسندوں کو لائن آف کنٹرول کو پار کرتے ہوئے مارا۔ اس وقت صرف اس لیے مارا کہ ان کے قتل میں وہ کیش اور ایوارڈ حاصل کیے جا سکیں۔ فروری 2013 میں کشمیری جیش محمد کا کارکن محمد افضل گورو، جس پر 2001 میں انڈیا کی پارلیمنٹ پر حملہ کا الزام تھا، اور اسے پھانسی دی جانے کے بعد بھی کشمیر میں ہنگامے ہوئے۔ اسی طرح ستمبر 2013 میں پاکستان اور بھارتی وزرائے اعظم کی ملاقات ہوئی، اور ان دونوں میں لائن آف کنٹرول پر
آر پار تشدد کم کرنے کا معاہدہ کیا۔ اکتوبر 2014 میں پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر کشیدگی اس حد تک پہنچ چکی کہ دونوں طرف سے 18 لوگ مارے گئے، ان میں سویلین بھی تھے، ان میں فوجی بھی تھے۔ اور مارچ 2015 میں تاریخ میں پہلی بار بی جے پی نے کشمیر میں مقامی سیاسی پارٹی جماعت پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اور اس طرح انہوں نے مفتی محمد سعید کو وزیر اعلیٰ چنا۔ اور ستمبر 2015 کشمیر میں مسلمانوں نے بڑے گوشت پوندی کے خلاف اپنی دکانیں اور تجارتی مراکز بند کیے۔ اپریل 2016 میں محبوبہ مفتی اپنے باپ مفتی سعید کے بعد کشمیر کی پہلی وزیر اعلیٰ بنی۔ جولائی 2016 میں حزب المجاہدین کے سرکردہ کمانڈر برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد ہونے والے مظاہروں میں کشمیر میں کرفیو لگا دیا، اور کافی حد تک کشمیر کے حالات تشویشناک اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ مئی 2014 میں حریت کمانڈر سبزار احمد بٹ کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے کرفیو توڑ تک شرکت کی۔ یہ بھی ایک نہایت ہی دل جمی اور دلیری والی بات تھی۔ اور اسی طرح 14 فروری 2009 کو پلوامہ کے مقام پر ایک خودکش حملے میں 40 بھارتی فوجی مارے گئے۔ 21 فروری 2019 کو بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی، اور کافی حد تک وہ اس پہ اتراتا رہا۔ 26 فروری 2019 کو بھارت نے بالا کوٹ کے مقام پر فضائی حملہ کر کے کئی مجاہدین مارنے کا دعویٰ کیا۔ اور اسی طرح 27 فروری 2019 کو پاکستان نے بھارت کے 2 طیاروں کو مار گرایا، ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا اور ایک پائلٹ انڈیا کی حدود میں گرا۔ اور اسی طرح 5 اکتوبر کو انڈیا نے اپنے آئین میں 370 آئین کی چیک کو ختم کر دیا، اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے انڈیا میں شامل کر لیا۔ اور اس کے بعد پہلی بار مسئلہ کشمیر کے اوپر سلامتی کونسل میں اجلاس ہوا، اور اس چیک کو ختم کرنے کے بعد وہاں ہندو، سکھ اور غیر قوم کے لوگوں اور ان کے افراد وہاں کشمیر میں پلاٹ خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انڈین آرمی نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کرتے رہے۔ اس میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر کبھی پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہو اور بدقسمتی سے انڈیا وہاں میچ میں ہار جائے، اور اس میں کشمیری مسلمانوں کو، کشمیری اسٹوڈنٹ کو، کشمیری طلباء کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ہندو جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو انتہا پسند ہندو ہیں، وہ مسلمانوں کو مارنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے ہاسٹل کے کمروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس طرح اب تک ہزاروں کی تعداد میں کشمیری یا تو پاج ہو چکے ہیں، یا پھر وہ ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا 1947 سے لے کر آج 2001 اکتوبر تک کا ایک ہلکا سا جائزہ۔ دوستو، یہ تھا اگر کشمیر کے اوپر وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، وہی کشمیری فیملیاں جانتی ہیں۔
دوستوں یہ تھا ہمارا 74 سال یا 75 سال کا ایک ہلکا سا جائزہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کشمیر کے اوپر جائزہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں ہمیشہ کی طرح جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو ضرور پریس کرا کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پھر کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔